مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم خاص طور پر روزوں کے حوالے سے جانیں گے کہ ان روزوں میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ پولس رسول نے کلسیوں 3:12 میں یہ کہا، اور کلام یا کام جو کچھ کیا کرتے ہو سب کچھ خدا میں یسوع کے نام سے، سب کچھ کس کے نام سے کرنا ہے؟ اپنے یسوع کے نام سے۔ اور یہ یسوع کے نام سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کے نام سے ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں، کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر اور چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ آگے جب ہم یوحنا 3 باب اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح سے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا تھا، اسی طرح سے ضرور ہے کہ ابن آدم بھی بلند کیا جائے۔ اور جب یسوع مسیح نے متی 28 میں اپنے شاگردوں کو بھیجا تو انہیں کہا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ نے دنیا میں نکلنا۔ تو یہ جو یسوع کے نام سے شروع کرنا ہے، اصل میں یہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تو ہمیں انجیل پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں کے خطوط ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، آپ نے اسے یسوع کے نام سے ہی کرنا ہے۔ آپ نے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہی کرنا ہے، اور پاک مقدس نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کرنا ہے۔ چاہے آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اس نام سے کھانا کھانا، پانی پینا ہے تو آپ نے یہ بنا کر ہی پینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ کراس کا نشان بنانا ہے، صلیب کی علامت بنائے بغیر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور ایون کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو عبادت کا آغاز بھی یہیں سے ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں بناتے ہیں تو آپ میٹنگ تو کر سکتے ہیں لیکن عبادت نہیں کر سکتے۔ اور جو برکت ہے وہ کسی میٹنگ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ برکت صرف کس میں ہوتی ہے؟ عبادت میں ہوتی ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم میٹنگ کرنا، کیونکہ خدا اپنے لیے ان الفاظ کو کبھی نہیں چنتا ہے جو عام شخص کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہی الفاظ کا خدا استعمال کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے جو اس کے شایان شان ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بات پر بڑا غور کرنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بھی کام کریں، کلام کریں یا کام کریں، آپ نے ہمیشہ صلیب کا نشان بنا کر رکھنا۔ ابلیس آپ کو منع کرے گا، یہ ابلیس بڑا چالاک ہے، وہ آپ کو ضرور منع کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ مسیح کا نام لے کر ہی مسیح کے کام نہ کریں، آپ مسیح کا نام لے کر ہی مخالف مسیح کے طور پر کام کر رہے ہو، اور آپ کو وہ کہے گا کہ یہ بنانے کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا حاصل ہے؟ حالانکہ یہ کلام کی بات ہے، خدا کے کلام کی بات ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے مسیح کے نام سے کرنا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہیں گے میں مسیح کے نام سے یہ کرنے لگا ہوں، بلکہ کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ ہمیں پاک مقدس نے پاک روح کی قدرت سے یہ بتایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نشان بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے، تب جا کے آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ملے گی، اور پھر آپ یقینی طور پر جو کچھ بھی کریں گے اس میں آپ کو کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ اور یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور آج ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس تو چاہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے ایک بلڈنگ کے اوپر صلیب لگائی ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا،
انہوں نے اپنے گھر میں سلیب لگائی ہوئی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنے گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم از کم یہ اپنے بدن پہ تو سلیب نہیں بناتے، کیونکہ آپ کے بدن کیا ہے؟ القدس کی ہیکل، اور سلیب کے بغیر ہیکل تعمیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اب کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ یہ نہ بنائے اور نہ یہ ہیکل ان کی مکمل ہو، یہ لازمی ہے۔ ہم نے ابلیس کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ اتنا چلاک ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ہی معاملات میں ڈال کر شرمندہ ہونے کے بجائے ہمیں سلیب سے دور لے جاتا ہے۔ آج ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم موسموں کی بات کریں گے۔ یہ جو موسم جا رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ بہار کا، اور یہ جسمانی موسم۔ ہمارے پاس جسمانی موسم پاکستان میں کتنے ہیں؟ غالباً 4۔ کون کون سا؟ سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، بہار ہے اور خزاں۔ تو خدا نے جہاں جسمانی موسم بنائے وہاں پہ روحانی موسم بھی بنائے۔ خدا نے جہاں پہ جسمانی موسم بنائے ہیں وہاں پہ خدا نے روحانی موسم بھی بنائے ہیں۔ اور ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہو تو آپ کھول سکتے ہیں۔ اخبار پہلے باب سے 6 باب تک ہمیں قربانیوں کے حوالے سے ملتا ہے۔ سوگندی قربانی، کام کی قربانی، سلامتی کی قربانی، سہو کی قربانی، خطا کی قربانی اور تقصیر کی قربانی۔ اس کے بعد اگر ہم عیدیں دیکھیں، مختلف طرح کی عیدیں، مختلف طرح کے ڈیز جن میں خدا نے کہا اس دن میں آپ نے یہ کرنا ہے، اس دن میں آپ نے یہ کرنا ہے، اس میں آپ نے غم کرنا ہے، اس میں آپ نے خوشی کرنی ہے۔ تمام کے تمام دن خدا نے روحانی طور پر روحانی موسموں کو سامنے رکھا، جس میں احبار 23:3 میں صبر کے بارے ہم دیکھتے ہیں، احبار 23:4 میں عید فصح ہم دیکھتے ہیں، احبار 3:15 میں عید خمسین، احبار 23:23 میں نیا سال، احبار 23:26 میں یوم کفارہ، احبار 23:33 میں عید خیام، احبار 25:1 میں سال صبر، احبار 25:7 میں سال رہائی۔ اب دیکھیں خدا نے جہاں پہ جسمانی موسم رکھے وہاں پہ روحانی موسم بھی رکھے، اور خدا نے کہا کہ آپ نے اس موسم میں یہ کرنا ہے، اس موسم میں یہ کرنا ہے، اس موسم میں یہ کرنا ہے۔ کہیں پہ خدا نے کہا کہ آپ نے 7 دن تک بیک میری روٹی کھانی ہے۔ روٹی تو روٹی ہوتی ہے، کوئی بھی کھا سکتے، آپ نے پیٹ نہیں بھرنا ہے، لیکن کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے یہ 7 دن بیک میری روٹی کھانی ہے۔ یہ روحانی حکم ہے۔ بے شک یہ غذا تو جسم کی ہے، لیکن آپ نے روحانی موسم کو کیا کرنا ہے؟ آبزرو کرنا ہے۔ کہیں پہ خدا نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گلہ زاری کرنی، آپ نے ماتم کرنا ہے، آپ نے کفارہ دینا ہے، اور کہیں پہ خدا نے کہا کہ آپ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ مل کر شادمانی کرنی ہے اور خوشی کرنی ہے۔ تمام موسم جیسے جسمانی ہے ویسے ہی روحانی خدا نے دیے۔ آج بہت سے لوگ موسموں کو بالکل بھی آبزرو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی روزے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، روزوں میں بھی شادی ہو سکتی ہے، منگنیاں بھی ہو سکتی ہیں، باقی بھی کام ہو سکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو موسم ہے آپ کو اس موسم کے لحاظ سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سردیوں میں ٹی شرٹ پہن کے پھریں گے یا بنیان پہن کے پھریں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے سردی لگ جائے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ ان دنوں میں گرم کپڑے پہنیں، اور اگر ہم گرمیوں میں گرم کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، جرسیاں پہن کے پھرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ گرمیوں میں
گرم کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اور اس سے اسے کیا ہو جائے گی؟ بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ بیمار ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو روحانی موسم ہے، ان میں اگر آپ روحانی موسم کے لحاظ سے کام نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ روحانی طور پر خداوند کے ساتھ قائم نہیں رہ پاتے، اور یہی تو بریچ چاہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتا رہتا ہے سارے موسم میں خدا ہے، جنہیں مرضی جو مرضی کرو، خدا کے ہیں لیکن اس نے ڈویژن کی، خدا نے ڈویژن کی ہے، دونوں طرح سے کی، اور شریعت جب خدا نے دی تو خدا نے دونوں طرح سے موسموں کو ڈیوائیڈ کیا اور بتایا کہ پورے سال میں آپ نے کن کن موسموں سے گزرنا، کن کن وقتوں میں سے گزرنا ہے، اور ہر وقت کو پورے طور پر آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم متی 16:3 میں دیکھتے ہیں، تم آسمان کی صورت میں، یسوع مسیح نے کہا متی 16:3 میں، تم آسمان کی صورت میں تمیز کرنا تو جانتے ہو مگر وقتوں کے نشان نہیں جان سکتے۔ یعنی کہ وہ موسم جو جسمانی ہے ان کو تو سمجھ رہے، وہ موسم جو جسمانی ہے انہیں تو سمجھ رہے ہو، لیکن جو روحانی موسم ہے انہیں نہیں سمجھ رہے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو روزوں میں کیا کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو گڈ فرائیڈے کس طرح سے منانا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو رات کا بھوک کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاک جمعرات میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایسٹر کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرسمس کو کیسے ساری باتوں کو آپ نے الگ الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ان سب کے الگ الگ موسم ٹھہرائے، روحانی موسم، اور ان روحانی موسموں کو آپ نے پورے طور پر دیکھنا ہے۔ اور جب ہم اس موسم میں سے گزرتے ہیں تو یہ ہے روزوں کا موسم، جس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے، یسوع مسیح کے پاک دکھوں کو سمجھنا ہے، ان پر دھیان دینا ہے، اور اپنی زندگیوں پر غور کر کے خدا بھی یسوع مسیح کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اور یہی بات جب ہم نے یوحنا رسول کی انجیل پڑھی، اس کے 6 باب میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے کہا مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو۔ یہ ایک وقت ہے، اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ تب ہے جب یسوع مسیح ابھی یروشلم کو جانے کو، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ وہ تمام حادثات ہونے تھے، تو یسوع مسیح نے پہلے سے اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ اب آپ کو آزمائش میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نیا موسم انہیں بتایا، اور یہی موسم 40 روز کا یہ موسم کون سا موسم ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے کا موسم۔ یہ کون سا موسم ہے؟ مصر میں سے موعودہ سرزمین میں جانے کا موسم، اور اس موسم کو آپ نے پورے طور پر دھیان میں رکھ کر گزارنا ہے۔ اس میں آپ نے پشیمانی کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ پر دھیان دینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور مجھے اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ اعتراف کرنا ہے، کیونکہ یہ موسم کفارہ میں سے گزرنے کا موسم ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موسم ہے، توبہ کے عمل میں سے گزرنے کا موسم ہے، اور آپ کو اس موسم میں خاص طور پر ان خوشیوں سے جو دنیاوی ہیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو ان میں زیادہ سے زیادہ خداوند کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 6 بجے روزہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد جو مرضی کریں، رائٹ، سوچیں ذرا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا روزہ تو 6 بجے کھلتا ہی نہیں، ہمارا روزہ جب کھلتا ہے تو ساتھ ہی تو دوسرا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے غلط کام کیا ہے، بہت سے لوگوں نے کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں جی 6 بجے روزہ کھول لیا یا 6:30 بجے کھول لیا، کیونکہ روزہ کھلنا ہے، جو ہی
سورج غروب ہونا، اس کے بعد آپ نے روزہ کھول لینا ہے۔ اگر 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے تو روزہ 6 بجے کھلے گا، اگر 6:30 ہوتا ہے تو روزہ 6:30 کھلے گا۔ اور کھانے کا جتنا بھی ٹائم ہے، مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے میں اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہی ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کا دوسرا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، روزہ کھولا 6:30 بجے مثال کے طور پر، تو 12 بجے تک ہم نے سوچا نیا روزہ رکھ لیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا مجھے نے سکھایا کس نے؟ کہاں پہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کا روزہ رکھنا ہے کہ جناب 6:30 کھول کے پھر 11:30 رکھنا ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے، اب نہ رکھیں سے بہتر ہے۔ روزہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 6:30 کھولا ہے تو وہی آپ نے رکھ لیا۔ کھولنا رکھنا ایک ہی وقت، جو آپ نے روزہ کھولا ہے وہی آپ نے رکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اور اگر آپ ایک دفعہ روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد کوئی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پورے طور پر روزے کو سمجھ نہیں رہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا روزہ کیا ہے۔ لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا روزہ جو ہے شام سے شام تک ہے، رات سے شام تک نہیں ہے۔ شام سے شام کا مطلب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے پھر سورج غروب ہونے کے بعد تک، ایسا نہیں ہے کہ رات سے پھر اگلی شام تک، ایسا روزہ نہیں ہے۔ تو آپ کو ان باتوں کو پورے طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ان روزوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پاک کلیسیا آپ کو ہاللویا کا نعرہ لگانے سے روک دیا۔ کیوں روک دی؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ مکاشفہ 19واں باب پڑھیں، وہاں پہ 4 دفعہ ہاللویا کا ذکر ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے 19 سال میں آؤ ہم خوشی منائیں اور شادمانی کریں اور اس کی تمجید کریں۔ تو یہ جو ہاللویا کا نعرہ ہے یہ خوشی کا، تمجید کا اور شادمانی کا نعرہ ہے۔ تو آپ تو یسوع مسیح کے دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ تو اس کے دکھوں پر غور کر رہے ہیں، آپ موسم کسی اور میں سے گزر رہے ہیں، تو جس موسم میں سے آپ گزریں گے اس موسم کے لحاظ سے ہی آپ نعرہ بھی کریں، اسی موسم کے لحاظ سے آپ بات بھی کریں گے۔ اور اگر آپ شادمانی کا نعرہ اس موسم میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں موسموں میں فرق کرنا نہیں جانتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ خدا نے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے موسم آپ کو دیے ہیں اور ہر موسم کو پورے طور پر آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ مجھے کون سے موسم میں کیا کرنا ہے۔ کبھی ہم اس موسم میں شادمانی کا، فتح کا یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں، بلکہ جو ہی یسوع مسیح کی موت کے بعد ہم ان کے جھوٹنے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم آسمانی فوج کے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ فتح کا نعرہ، یہ شادمانی، کیونکہ ہم ایک موسم سے دوسرے موسم میں داخل ہو جائیں۔ یہ جو روحانی موسم ہے ان کا جسمانی موسموں سے بھی زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ خدا نے ہمیں پورے سال میں مختلف موسم دیے ہوتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم تمام موسموں کو پورے طور پر آبزرو کرتے ہوئے خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ اور جب ہم بونے کے موسم میں کٹائی شروع کریں گے تو یقینی طور پر لوگ ہمیں بے وقوف کہیں گے۔ ہم نے جیسے جسمانی موسموں کا خیال رکھنا ہے اور اس میں کپڑے پہننا یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ پورے طور پر خیال رکھ کر کرتے ہیں۔ برسات کے موسم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ ہم چھتیں جو ہیں اگر ہمارے گھر اس کے مٹی کے بنے ہوئے یا ہمارے گھر جو ہے وہ ان میں لینٹر نہ ڈلا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہی برسات کا موسم آتا ہے تو ہم
लिपाई करना शुरू कर देते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि छत्ते ना रखें। तो जौन सा मौसम आता है उस मौसम के लिहाज से आप तैयारी भी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मौसम बरसात का ना हो और आप छत पे चढ़े हो और आप लिपाई कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, इवन कि आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो आप उन दिनों का इस्तेमाल करते हैं। आपने घर बनाना है तो आप उन दिनों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें दिन ज़्यादा लंबे हो और रोशनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो आप कहते हैं कि इस मौसम में हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना घर बना सकते हैं क्योंकि दिन लंबे हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पर हमारे लिए कायम दस्तयाब है। तो तमाम काम जो भी आप करते हैं उसमें आप मौसमों का पूरा ख्याल रखते हैं। जब आप गर्मी के मौसम में से गुजरते हैं तो आप फिर शरबत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर आप ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। जब आप सर्दी के मौसम से गुजरते हैं तो आप फिर ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आप फलों का बाकी जो चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल चेंज कर देते हैं। आप हर मौसम को पूरे तौर पर गुजारते हैं। ऐसा नहीं है आप गर्मियाँ आती हैं तो कोई बंदा भी गर्मियों में गर्म ग़िज़ाएं नहीं खाता, वो ये सोचता है कि अगर मैंने गर्मियों में गर्म ग़िज़ाएं खाई तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे हेपेटाइटिस हो सकता है, मेरा जिगर खराब हो सकता है। लौट सर्दियों में कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खाएगा, क्यों, उसे पता है कि मुझे क्या हो सकती है, सर्दी लग सकती है। तो हम तमाम मौसमों को पूरे तौर पर गुजारते हैं। ऐसे ही याद रखिए हमने रूहानी मौसम को भी पूरे तौर पर गुजारा। जौन सा रूहानी मौसम जा रहा होगा हमने उसके मुताबिक ही काम करना है। बेशक इब्लीस आपको रोकेगा क्योंकि वो तो चाहता ही है कि ये अकल से पैदल हो, इन्हें कोई पता ना चले कि खुदा क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि आप ऐसा करें, वो ये चाहता है और बड़े अंदाज अच्छे से वो आपको गुमराह करता है। जैसे कि बालियादन में उसने किया था, उसने कहा आप कैसी बातें करते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, कैसे खाएंगे तो मर जाएंगे, और नहीं भाई मरेंगे नहीं बल्कि क्या होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ही वो आपको अभी भी गुमराह करता है। अब कैसी बात करते हैं, यीशु मसीह तो मसलूब होकर आसमान पे चले गए, आप इधर मौसम बनाते फिर, वो आपको कहेगा क्यों, इसलिए क्योंकि वो आपको हमेशा गुमराह रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खुदा ने जो मौसम बनाए हैं आप उन मौसमों का पूरा ध्यान रखें। वो नहीं चाहता कि आप रूहानी मौसमों को समझें, तो आपने उसे शर्मिंदा करना है। आपने उसे कहना नहीं, हम उन तमाम मौसमों का ख्याल रखेंगे जो खुदा ने रूहानी तौर पर हमें दिए। हम कभी भी उन्हें मिक्स अप नहीं करेंगे, बल्कि हम बड़ी तरतीब के साथ खुदा के साथ चलेंगे, क्योंकि वो क्या है, तरतीब का खुदा है और वो चाहता है कि हम तरतीब के साथ उसके साथ चलें और वो उसके करें। आज ज़रूरत है इस बात की बहुत से लोगों को समझने की कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है, क्या बातें करनी, किस तरह की बातें करनी, इवन के हमने इबादत भी जो करनी है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी इबादत अगर आप क्रॉस का निशान नहीं बनाते तो शुरू ही नहीं हो सकती। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा समझना है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।